الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفة من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوه فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن علم ان سیکون منکم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم آتنا وآتاكن علما نافعا آمین یا رب العالمین۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ معزز و حاضرین و سامعین، آج ہم اللہ کے فضل سے سورہ المزمل کی آیت نمبر 20 سے آغاز کر رہے ہیں، اور سورہ مزمل کا دوسرا رکوع ہے۔ اس رکوع کے اندر ایک ہی آیت ہے، تو یہاں سے آج ہم اللہ کے فضل سے آغاز کر رہے ہیں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفة من الذین معک، بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ نماز میں قیام کرتے ہیں، کبھی 2/3 رات کے قریب، کبھی نصف رات، اور کبھی 1/2 رات، اور ایک جماعت ان سے جو آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی یوں ہی قیام کرتے ہیں۔ قم اللیل کا حکم نازل ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نصف شب یا اس سے تھوڑا کم یا تھوڑا زیادہ تک نماز تہجد ادا کرنا اور اس میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا فرض ہو گیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ابتدا میں نماز تہجد تمام مسلمانوں پر فرض تھی، اور بعض کا خیال ہے کہ نماز تہجد صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض تھی، لیکن جب مسلمانوں نے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نصف شب تک عبادت میں مصروف دیکھا تو ان کے دل میں بھی اپنے رسول کے اتباع کا شوق پیدا ہو گیا، اور وہ بھی اپنے ہادی کے ساتھ اپنے مالک کی عبادت میں مشغول رہنے لگے، کیونکہ نصف رات کا وہ صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے تھے،
اس لیے بعض اوقات 2 رات نماز پڑھتے پڑھتے گزر جاتی، یہاں تک کہ ان کے پاؤں سوج گئے اور چہروں کی رنگت زرد پڑ گئی۔ اللہ تعالی نے لطف و کرم فرماتے ہوئے اس حکم میں تخفیف کر دی۔ اب نصف رات جاگنے کی پابندی نہیں، جتنا تم آسانی سے جاگ سکتے ہو، جتنا بآسانی قرآن کریم پڑھ سکتے ہو، اتنا ہی کافی ہے۔ تو رب العالمین نے فرمایا واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ تعالی ہی چھوٹا بڑا کرتا ہے رات اور دن کو۔ علم ان لن تحصوه فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، تو اس نے تم پر مہربانی فرمائی، پس تم اتنا قرآن مجید پڑھ لیا کرو جتنا تم آسانی سے پڑھ سکتے ہو۔ یہ آیت پہلے حکم کے کتنا عرصہ بعد نازل ہوئی، اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا 8 ماہ، بعض نے فرمایا 16 ماہ، بعض نے 1 سال، بعض نے 10 سال کا قول بھی نقل کیا ہے۔ اور آخری روایت سعید بن جبیر سے مروی ہے، امام ابن جریر نے اپنی تفسیر میں 12 ماہ کا عرصہ لکھا ہے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک حدیث بھی مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ یہ تخفیف جو ہے رات کے قیام میں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1 سال بعد نازل ہوئی، اور یہ رکوع یعنی یہ آیت نمبر 20 جو ہے، یہ پہلی آیات کے 1 سال بعد نازل ہوئی۔ تو رب العالمین نے یہاں مسلمانوں کے لیے یعنی صحابہ کے لیے تخفیف فرما دی کہ اب پوری رات کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی یہ ضروری نہیں کہ تم پوری رات کھڑے ہوں اور مشقت برداشت کرو، بلکہ جتنا تم آسانی سے کھڑے ہو سکتے ہو، جتنا آسانی سے قرآن مجید پڑھ سکتے ہو اتنا ہی کافی ہے۔ علم ان سیکون منکم مرضی، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے اور کچھ سفر کرتے ہوں گے۔ وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، کچھ سفر کرتے ہوں گے زمین میں، تلاش کر رہے ہوں گے اللہ کے فضل اور رزق حلال کو۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوں گے۔ اب یہاں رب العالمین نے 3 چیزیں بیان فرمائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بتقاضۂ بشریت تم میں سے کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے، اور بتقاضۂ بشریت کوئی سفر میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور عرب کا جو آج سے 1450 سال پہلے اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رات کو سفر فرمایا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رات کے سفر کو ہی پسند فرماتے تھے۔ تو لہٰذا رب العالمین نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مسافر بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ جو رزق کی تلاش میں زمین کے اوپر پھیلے ہوئے ہیں، اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں، یعنی رزق حلال کو تلاش کر رہے ہیں، اور کچھ وہ ہیں وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوں گے، یعنی وہ مجاہد بھی ہوں گے۔ فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، تو پڑھ لیا کرو قرآن سے جتنا آسان ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہا کرو۔
اب قرض حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ پاک مال سے صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کھجور اور دودھ کو ملا کر حلوہ تیار کیا۔ اسی اثناء میں ایک مسکین آ گیا، آپ نے وہ حلوہ اٹھایا اور اس مسکین کو دے دیا۔ اہل مجلس میں سے کسی نے کہا، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، اس لذیذ حلوے کی قدر یہ بیچارہ مسکین کیا سمجھ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، مسکین کا رب تو جانتا ہے یہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جس کو اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ پیارا ہو؟ سب نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کو اپنے وارث کے مال سے اپنے مال سے زیادہ محبوب ہے، یعنی ہم اپنے مال سے زیادہ محبت کرتے ہیں اپنے وارث کے مال سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوچو کیا کہہ رہے ہو؟ سب نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنا مال وارث کے مال سے زیادہ پیارا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم سب کو اپنے مال سے وارث کا مال زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں اپنے مال سے وارث کا مال جو ہے وہ زیادہ محبوب ہو؟ تو مظہری فرماتے ہیں، تمہارا مال تو وہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنے سے پہلے بھیج رہے ہو، اسے آگے بھیج دیا، اور وارث کا مال وہ ہے جو تم اپنے پاس رکھتے ہو، جمع کر کے رکھتے ہو، جوڑ جوڑ کے رکھتے ہو، وہ تمہارا تو نہیں، وہ تو تمہارے وارثوں کا ہے، تو لہٰذا تم اپنے وارثوں کے مال سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ تو رب العالمین نے فرمایا، وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہا کرو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور جو نیکی تم آگے بھیجو گے اپنے لیے تو اسے اللہ کے پاس موجود پاؤ گے، یہی بہتر ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہوگا۔ اس سے پہلے بدنی اور مالی عبادات اور اعمال صالحہ کا ذکر کیا گیا۔ ہو سکتا تھا کہ کوئی کوتاہ اندیش اپنے اعمال پر غرور اور تکبر کرنے لگے، اس لیے آخر میں ہدایت فرما دی گئی، وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور مغفرت طلب کیا کرو اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یعنی انسان جتنا بھی نیک ہو، چاہے اس کے پاس جتنے بھی نیک عمل ہو، نمازی ہو، روزے دار ہو، حاجی ہو، اور وہ سخی ہو، صدقہ خیرات کرنے والا ہو، اپنے مال پر کبھی بھی تکبر نہ کرے، اپنے اعمال کو اپنی بخشش کے لیے کافی نہ سمجھے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں پھر بھی گڑ گڑا کر دعا کرتا رہے کہ اللہ تو نے مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق دی ہے، اے مالک تو اسے قبول فرما لے، اور میرے لیے اور میرے اہل و عیال کے لیے اور میرے ماں باپ کے لیے اس کو ذریعہ نجات بنا دے۔ تو فرمایا، واستغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہا کرو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو انسان کو ہر وقت جو ہے اپنے اعمال کے لحاظ سے مالک کائنات کی بارگاہ سے ڈرنا چاہیے کہ اے مالک، جو میں نے نیک اعمال کیے ہیں، جو میرے ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں، جو میری نمازیں ہیں، جو میرا صدقہ خیرات ہے، الہی یہ تیرے شایان شان تو نہیں، لیکن تو اپنے شان کریمی کا صدقہ انہیں قبول فرما لے اور میرے لیے اس کو ذریعہ نجات بنا دے۔
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب العالمین مجھے اور آپ احباب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔